قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ قمر جمیل کا یہ کالم 3 اقساط میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ زرتش کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ زرتش نام کا کوئی شخص نہیں تھا، حالانکہ زرتش پارسی مذہب کا بانی تھا اور اس کی کتاب ایوسٹا کی وہی اہمیت ہے جو انجیل کی ہے۔ 19ویں صدی کے یورپین محققوں کا خیال تھا کہ زرتش کسی فرد کا نام نہیں تھا۔ اسی طرح یورپین مفکروں کا یہ خیال تھا کہ ہومر نام کا کوئی شاعر نہیں تھا۔ اسی طرح شیکسپیئر کے بارے میں شکوک و شبہات، بلکہ عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ شیکسپیئر کے نام سے کوئی اور لکھتا ہے۔ یہ فکر دراصل ارتقاء پسندی کے ایک ذیلی اثر کے طور پر پیدا ہوئی تھی۔ آج ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ خیالات غلط تھے۔ نیٹشے نے ہومر کو اس طرح ختم کرنے پر شدید اعتراض کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس نظریے سے کہ عوام میں شعر لکھنے کی روح موجود ہوتی ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ شعر لکھنے والے فرد کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ ملاحظہ ہو نیٹشے کا مقالہ ہومر اور کلاسیکی لسانیات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری کتنی ہی اجتماعی کیفیتوں کی حامل کیوں نہ سہی، بہرحال فرد کے وجدان میں ظہور کرتی ہے، فرد کے شعور میں بولتی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس میں معاشرے کی آواز بھی ضرور سنائی دیتی ہے، اور شاعری آخر کار ایک ایسی منزل میں پہنچ جاتی ہے جہاں یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ فرد کی آواز ہے یا معاشرے کی آواز۔ میر، غالب اور اقبال، ان 3 عظیم شاعروں کی آواز صرف ان کی اپنی ذاتی آواز نہیں ہے، بلکہ ان کے عہد کی آواز ہے، انسانیت کی آواز۔ آپ کو دکھ ضرور ہوگا، مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس طرح یونان سے آج کے یورپ تک فلسفہ ہر عہد میں تبدیل بھی ہوتا رہا ہے مگر بڑھتا بھی رہا، تو اس طرح کا منظم فلسفہ جس کی بنیاد حیرت یا شک یا سوال پر ہو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ اس ذیلی بر اعظم میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کہ صوفیانہ نظام فکر کے علاوہ کوئی نظام فکر نہیں ملتا۔ علم کلام بھی ہمارے ہاں وہی ہے جو امام غزالی وغیرہ سے آیا ہے۔ یورپ کی طرح ہمارے یہاں سائنس کا ظہور بھی نہیں ہوا، پہلے فکر کا کچھ ظہور ہوا ہے۔ دراصل وہ ہماری اردو، فارسی اور علاقائی شاعری میں ہوا ہے، مثلاً پنجابی، سندھی اور سرائکی شاعری میں۔ آج میر اور غالب کے ساتھ ہم بابا فرید، سچل سرمد، خواجہ فرید، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور بھلے شاہ سے واقف ہیں۔ بیدل کی شاعری اس ذیلی بر اعظم میں فکر کا نقطۂ عروج معلوم ہوتی ہے۔ بیدل سے زیادہ گہری فکر بہت کم شاعروں کے کلام میں رونما ہوئی۔ بیدل کے اکثر ماننے والوں کو ہیگل اور ہیڈیگر کے مسائل اور ان کا مکمل شعور بیدل کی شاعری میں نظر آتا ہے، لیکن اب اقبال کے بعد سے جدید فکر اور احساس شاعری سے زیادہ ناول اور کہانی میں نظر آتا ہے۔ قدیم اور جدید شعور کے درمیان ادب ہی نے دیوار کھینچی ہے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ شعور کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ موضوعات اور تکنیک میں بھی فرق آ گیا ہے۔ شاعری کو جانچنے اور پرکھنے کے پیمانے بھی بدل گئے ہیں۔ ہیڈیگر کہتا ہے کہ شاعری نقل نہیں ہے،
ایک روشنی ہے. یہ روشنی شاعری کی تلاش میں رہتی ہے. اس روشنی کو گھر مہیا کرنا شاعر کا کام ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے جو شاعر بھی مختصراً اور کبھی کبھار ہی انجام دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے شاعری زبان کا جوہر ہے. سوچنا اور نظم لکھنا دراصل وجود کے انسانی گھر میں آنے کا نام ہے. لیکن شاعری کا صرف یہی ایک بلند و اعلیٰ منصب ہی نہیں ہے، بلکہ شاعری قومی زندگی میں طبقاتی جد و جہد میں ظلم کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لیتی ہے اور ایک طاقتور رول انجام دیتی ہے. 1898 میں جب اسپین ایک غیر ملکی قوت سے جنگ ہار گیا تو اس شکست سے ایک نئی قوت بیدار ہوئی اور اسپین کی شاعری ایک نئے موڑ پر آ گئی. اسپین کی نئی نسل نے اسپینی ادب میں ایک نئی روح پھونک دی اور تاریخ نے دیکھا کہ 300 برس سے اسپین میں ایسی بیداری پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. قدیم اور جدید ذہن میں اس شدید اختلاف موجود ہے. یہ اختلاف سر سید کے مضامین ہی میں نہیں، ہمارے خیالات اور تنقیدی جذبے میں بھی موجود ہے. سماجی تلخیوں سے لے کر ابدیت کے احساس تک انسان کے سفر میں ادب ایک ٹریفک سگنل بھی ہے اور وہ سواری بھی جس میں یہ سفر جاری ہے. لیکن ادب تو ہمارے ذیلی بر اعظم میں بہت اہم ہے، ورنہ دوسرے ملکوں میں یہ سفر موسیقی اور مصوری میں بھی ہوا ہے. ورنہ آپ ہی بتائیے، نیٹشے جیسا مجذوب فرنگی پہلے ویگنر کا اتنا بڑا مداح کیوں ہوتا اور پھر اس کی مخالفت میں اتنا زور کیوں لگاتا؟ موسیقی کے اسرار و رموز سے واقف ہونے کے لیے ایک عمر چاہیے، اور وہ صلاحیت جو موسیقی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. عسکری صاحب نے اپنے زندگی کے آخری زمانے میں موسیقی پر لکھا بھی تھا. خیر، ان کا تعلق امراؤ بندو خان جیسے ماہر فن سے تھا اور موسیقی سے ان کا لگاؤ سچا ضرور تھا. ہم جیسے لوگوں نے تو طبلے کی جوڑی بھی دور سے دیکھی ہے اور قوالیوں کے محفل میں بھی کبھی نظر نہیں آئے. موسیقی کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ قمر جمیل کا کالم دروازے جاری ہے. آواز و پیشکش ظفر جمیل. قمر جمیل کا یہ کالم 3 اقساط میں پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے سامعین و ناظرین کو نہ صرف یہ کالم پسند آئے گا بلکہ یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی پسند آئیں گی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کالم میں لکھنا نہ بھولیے. شکریہ.